بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب اردو 24 نیوز میں خوش آمدید۔ ایتھوپیا، ویتنام، متحدہ عرب امارات اور افغانستان سے آنے والے مسافروں کی سعودی عرب میں داخلے پر پابندی لگائی گئی ہے۔ تاہم ایسے مسافر جو مملکت میں داخلے سے قبل 14 دن کے قرنطینہ کے عمل سے گزر چکے ہوں، انہیں سعودی عرب میں آنے سے نہیں روکا جائے گا۔ جن ممالک کے سفر پر پابندی عائد کی گئی ہے، ان کے لیے فلائٹ آپریشن بھی معطل کر دیا گیا ہے۔ ان ملکوں سے آنے والے افراد کو ادارہ جاتی قرنطینہ کے عمل سے گزرنا ہوگا۔ ایسے شہری جنہوں نے 4 جولائی اتوار رات 11 بجے تک کی بکنگ کی ہے، انہیں سعودی عرب آنے کی اجازت ہوگی۔ کورونا کے خطرات کا سامنا کرنے والے ممالک کے لیے سعودی عرب کی فضائیہ سروس اتوار رات 11 بجے سے معطل کر دی جائے گی۔ خلیجی ممالک میں پھنسے پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کے لیے پی آئی اے نے پوری طور پر پروازوں کا اعلان کیا ہے۔ وزیر ہوابازی کی ہدایت پر سی ای او پی آئی اے ایئر مارشل ارشد ملک نے پوری طور پر خلیجی ممالک پروازیں بھیجنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ جمعے کے روز کیے گئے اعلان میں پی آئی اے کا کہنا ہے کہ نجی ایئر لائنز کی جانب سے آخری وقت پر پروازوں منسوخ کرنے کی وجہ سے ہزاروں پاکستانی خلیجی ممالک میں پھنس گئے ہیں۔ پی آئی اے کی جانب سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو عید سے قبل واپس لانے کے انتظامات کے تحت دوحہ سے پاکستان کے لیے 4 بوئنگ 777 پروازیں کی جائیں گی۔ نشستوں کی ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے مزید 2 پروازیں اگلے 1-2 روز تک لگائی جا سکتی ہیں۔ سعودی عرب کے ایئر ڈیفنس نے حوثیوں کی جانب سے ڈرون کے ذریعے ہونے والے حملوں کو راستے میں ہی ناکام بنا دیا ہے، جس کا نشانہ سعودی شہر حمص مشید تھا۔ یہ بات عرب اتحاد کی جانب سے سنیچر کی صبح بتائی گئی۔ عرب نیوز کی رپورٹ کے مطابق عرب اتحاد کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ بغیر پائلٹ کے ڈرون کو یمنی حدود میں سعودی عرب کے جنوبی بارڈر قریب نشانہ بنایا گیا۔ یہ حملہ ایران کی حمایت یافتہ ملیشیا کی جانب سے ہونے والے جنگی جرائم کے ضمن تازہ ترین اقدام ہے۔ جمعے کے روز او آئی سی اسلامی تعاون تنظیم کی جانب سے حملوں کے اس نہ ختم ہونے والے سلسلے کی شدید مذمت کی گئی، جس میں عام شہریوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور اس کو دہشت گردی قرار دیا گیا۔ او آئی سی کے سیکرٹری جنرل یوسف بن احمد العثیمین کا کہنا تھا کہ ان لوگوں کے ہاتھوں پر بھی خون لگا ہے جو حوثیوں کی پشت پر ہے اور ان کو پیسہ اور ہتھیار فراہم کرتے ہیں۔ سعودی اتحاد اور مغربی اقوام ایران پر الزام لگاتی رہی ہے کہ وہ حوثیوں کو راکٹس اور میزائل فراہم کرتا ہے، جن کو وہ یمن اور سعودی عرب میں عام شہریوں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے شاہ خالد بین الاقوامی ہوائی اڈے سے کوکنگ اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے۔ ریاض کے کنگ خالد بین الاقوامی ہوائی اڈے پر زکوٰۃ ٹیکس اور کسٹم اتھارٹی نے 1.7 کلو گرام سے زیادہ کی مقدار میں منشیات کی اسمگلنگ کی کوشش ناکام بناتے ہوئے کوکنگ قبضے میں لے لی۔ یہ کوکنگ بیرون ملک سے ہوائی اڈے کے ذریعے پارسل کی شکل میں سعودی عرب درآمد کی گئی تھی۔ اتھارٹی نے وضاحت کی کہ سعودی عرب کے باہر سے آنے والے پارسل کی چھان بین کی گئی۔ حکام کو شبہ ہوا کہ پارسل میں کوئی مشکوک چیز ہے۔ چھان بین کرنے سے پتہ چلا کہ اس میں کوکین کی مقدار کو تکنیکی طریقے سے چھپایا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ کارروائی جنرل ڈائریکٹوریٹ آف نارکوٹکس کنٹرول کمیشن کے ساتھ کوآرڈینیشن کے تحت عمل میں لائی گئی۔ مملکت میں جس شخص کو یہ پارسل ارسال کیا گیا تھا، اسے بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سعودی موسمیات کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ سنیچر 3 جولائی کو بھی مشرقی ریجن میں شدید گرمی رہے گی۔ مدینہ منورہ اور ریاض ریجنوں کے کئی علاقے بھی گرمی کی شدید لہر کی لپیٹ میں ہوں گے۔ اخبار 24 کے مطابق قومی مرکز کا کہنا ہے کہ سنیچر کو مشرقی ریجن ریاض کے بعض مقامات، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے ساحلی مقامات پر گرد آلود تیز ہواؤں کی وجہ سے حد نظر محدود ہوگی۔ بیان میں قومی مرکز نے بتایا کہ جیزان اور عسیر کے پہاڑی علاقوں کو متعلقہ جزوی طور پر ابر آلود ہوگا۔ وقفے وقفے سے گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ تیز ہوائیں چلتی رہے گی۔ اس کا سلسلہ باہا اور مکہ مکرمہ کے بالائی مقامات تک پھیل جائے گا۔ قومی مرکز نے بیان میں کہا کہ حفر الباطن میں انتہائی درجہ حرارت 49 سینٹی گریڈ ہوگا،
جبکہ السوداء میں کم از کم درجہ حرارت 17 سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ یہ تھا آج کا چند نیوز۔ السلام علیکم۔